اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ ناظرین کرام، آج ہم ماہ مبارک رمضان کی 8ویں تاریخ کے حوالے سے جو روایت آئی ہے اور اس دعا کے پڑھنے کی کافی تاکید ہوئی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں، اس کا ایک مختصر سا تجزیہ اور کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پاکیزہ روایت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، خدایا تو مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں یتیموں پر رحم و کرم کرنے کی توفیق دے، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ اور کھانا کھلانے کی، افطاری دینے کی تو مجھے توفیق عنایت کر، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ اور میں بلند آواز سے مجھے سلام کرنے کی توفیق عطا کریں، وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ اور مجھے بہترین لوگوں کی ہم نشینی عطا کر، بطولک یا ملجأ العاملین اے تمام آرزو مندوں کے آرزوں کو پہنچانے والی ذات، امیدوں کو پورا کرنے والی ذات، تو مجھے ان چیزوں کی توفیق عنایت کر۔ معرفت بڑے جملے ہیں۔ ابتدائی جملہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، خدایا تو اس ماہ مبارک رمضان میں ایتام پر رحم و کرم کرنے کی توفیق کر۔ اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی کافی تاکید ہوئی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، فقیروں کا خیال رکھا جائے، ہمسایوں کا خیال رکھا جائے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں اس حوالے سے کافی تاکید ہوئی ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام میں جو مشترک صفت ہے وہ یہی صفت ہے کہ آپ ہمیشہ یتیموں کے پر جو ہے رحم و کرم کیا کرتے تھے، فقیروں کے لیے نوازتے تھے، بے آسروں کے لیے آسرا فراہم کرتے تھے، رات کی تاریکی میں اپنے پیٹھ پر امیر المؤمنین جیسے باعظمت ہستی کھانا اٹھا کر یتیموں کے گھروں تک، بیواؤں کے گھروں تک آپ پہنچایا کرتے تھے، اور خلوص کی انتہا یہ تھی کہ آپ کسی کو معلوم ہونے بھی نہیں دیتے تھے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امام المتقین ہیں۔ یہ ہے یتیموں کا آسرا بننے کا ثواب، ان پر رحم و کرم کرنے کا ثواب، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ اور اس ماہ مبارک رمضان میں افطاری دینے کی کافی تاکید ہوئی ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم رحمت للعالمین کی سواری کے لگام کو تھام کر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو پیغمبر اکرم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ یتیموں کو کھانا کھلانا، یعنی کھانا کھلانا، اس میں مختلف اصناف اس میں شامل ہیں۔ سب سے بہترین کام دوسروں کو کھلانا ہے، دوسروں کو عطا کرنا ہے، دوسروں کی ضیافت کرنا ہے۔ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ خدایا تو مجھے بلند آواز کے ساتھ سلام کرنے کی توفیق دے۔ اسلام کتنا باعظمت مکتب ہے جس میں آداب سے لے کر چھوٹی چھوٹی تمام چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ سلام ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف عام طور پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو ہمیں سلام کے الفاظ کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تلفظ صحیح ہو۔ السلام علیکم کہیں یا سلام علیکم کہیں۔ اس کے علاوہ ہم عام طور پر عرف میں ہم جو لوکل لینگویج میں سلام کرتے ہیں تو اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جس کے بارے میں کافی روایتیں آئی ہیں۔ اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے، لیکن سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جا رہا ہے اور دوسرا شخص بیٹھے ہوئے ہیں تو اس جانے والے شخص کو چاہیے کہ اس بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ کوئی سواری پر جا رہا ہے تو وہ زمین پر جو بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے۔ اسی طرح ایک شخص الگ سے جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی دوسرے افراد بھی ہیں، اجتماعی صورت ہیں، تو اس ایک شخص کو چاہیے کہ ان تمام پر سلام کرے۔
پیغمبر اکرم رحمت للعالمین کی سیرت کو ہم اگر دیکھیں تو آپ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، کسی کو بھی آپ سلام کرنے میں سبقت لینے کا موقع فراہم نہیں کرتے تھے. یا آپ کے تواضع کی انتہا تھی، اتنے آپ باادب تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت کسی بھی مومن سے ملے سلام کرنے میں پہل کرے. سلام کرنے سے کسی کی شخصیت کشی نہیں ہوتی، بلکہ جو سلام کرتا ہے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے یہ ایک مہذب انسان ہے، یہ ایک مومن انسان ہے، یہ اسلام کو سمجھنے والا انسان ہے. اس سے انسان کی شخصیت بن جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. تو سلام ایک اساسی چیز ہے جس کے بارے میں کافی تاکید ہوئی ہے. وصحبت الکرام، بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، بہت ظریف نقطہ ہے. خدایا تو مجھے بہترین افراد کی ہمنشینی عطا کرے. انسان جس شخص کی صحبت میں وہ رہتا ہے، ہمنشینی میں وہ رہتا ہے، اسی کے رنگ میں وہ خود بھی رنگ جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. جسے ہم کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کا رنگ پکڑتا ہے. اگر انسان اچھے انسانوں کی ہمنشینی اختیار کرے، ہمیشہ ان کے صحبت میں رہے، ان سے رابطہ برقرار رکھے، ان سے لین دین رکھے، تو ان کی اچھائی ان کی طرف سرایت کر جائے گی. وہ خود بھی آہستہ آہستہ اچھا انسان بنتا چلا جائے گا. لیکن اگر ایک انسان نیک انسان ہے، پارسا انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، لیکن وہ ہمیشہ کسی برے انسان کے ساتھ اس کا لین دین ہے، اس کے صحبت میں ہمیشہ رہتا ہے، تو ایک مرتبہ وہ برائی سے بچتا ہے، 2 مرتبہ بچتا ہے، 3 مرتبہ بچتا ہے، تو آخر کار وہ برا انسان اس شخص کو بھی برا انسان برائے بغیر نہیں رکھتا. خصوصاً جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے میں خصوصی تاکید کرتا ہوں کہ آپ کے اس نہج میں، اس عمر میں بھرپور کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے خدمت میں ان کے حواریوں نے سوال کیا، اے خدا کے رسول، ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو، ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار کرو جس کا چہرہ دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، جس کا کردار دیکھ کر اس کا کردار تجھے آخرت کی طرف کھینچتا ہوا لائے، اور اس کا گفتار جو ہے تیرے گفتار پر اثر انداز ہو. تو ایسے افراد کی ہم نشینی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی بھی دوست کا انتخاب کرنے سے پہلے، کسی بھی ساتھی کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ 3 خصوصیات ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی خصوصیت اس میں موجود ہو تو اس کا انتخاب کر لیجئے. یہ جہاں آپ کو جو ہے دنیا میں آپ کے ہم نشین ہیں، تو آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ محشور ہوں گے، آپ ان کے ہم نشین ہوں گے. لیکن برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، برے لوگوں کی ہم نشینی میں رہیں گے، تو آپ کے کردار پر بھی اس کا برا اثر ہوگا. مثال کے طور پر آپ ہمیشہ آپ کا لین دین، رہن سہن ایک ایسے انسان سے ہیں جو بر وقت نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، لیکن آپ کو شروع میں یہ عادت نہیں ہے، تو وہ اچھا شخص، وہ نمازی، بر وقت نماز ادا کرنے والا، آپ کو جب آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے، بات چیت میں مصروف ہوں گے، تو کہے گا جو ہی اذان ہو جائے گی وہ کہے گا دوست چلے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جماعت میں. ہو سکتا ہے اس وقت آپ بر وقت نماز پڑھنے کے موڈ میں نہ ہوں، لیکن کیونکہ آپ کا دوست تقاضا کر رہا ہے تو آپ کا بھی جی کرے گا کہ یقیناً جب میرا دوست نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو مجھے بھی جانا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ بہانہ جوئی سے کام لیں، 2 مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لیں، لیکن آخر میں شرمندگی محسوس ہوگی، یار میرا دوست تو روزانہ بر وقت نماز پڑھتا ہے، روزانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزانہ وہ 10 سنتا ہے رمضان مبارک میں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھنے، رحم و کرم کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ
لوگوں کو افطاری پر دعوت دینے، اطعام کرنے کی ہم کوشش کریں، اور زندگی کا یہ محور قرار دیں کہ اچھے لوگوں کی ہم نشانی کو جو ہے میں اپنی زندگی کا جزو لا ينفق بناؤں گا۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس مہینے کی معرفت حاصل ہونے اور خدا کی معرفت حاصل کرنے، اس معرفت پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کر پارے الہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔